وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خلاصۃ القرآن فی شہر رمضان۔ آج ہم نے چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ چوتھے پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر ایک بقیہ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا جو باقی حصہ ہے، کیونکہ یہ تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے تو اس کا باقی حصہ اس چوتھے پارے میں ہے۔ اور نمبر دو ابتدائی سورہ نساء۔ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ۔ جو پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران، یعنی اس کا باقی حصہ جو رہتا ہے چوتھے پارے میں، اس میں 5 مضامین ہیں۔ نمبر ایک خصوصیات فضائل حرم، یعنی بیت اللہ کے فضائل، اس کی خصوصیات کا تذکرہ۔ نمبر دو مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے 2 اصول، تقوی اور باہمی اتفاق۔ اس سے مسلمان کی قوت مضبوط ہوتی ہے، تقوی اور آپس کا اتفاق۔ نمبر 3 قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ سفید چہرے والے کون ہوں گے اور سیاہ چہرے والے کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 4 امت محمدیہ کو خیر امت فرمایا، سب سے بہترین امت۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور نمبر 5 3 غزوے اور پھر کامیابی کے 2 اصول۔ یہ 5 اہم مضامین جو ہیں اس پارے میں ہیں۔ اب سب سے پہلی بات جو ہم نے عرض کی وہ خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے فضائل۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ مثلا مقام ابراہیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور پھر جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن نصیب ہوتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ مشرکین اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے بیت اللہ میں تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر بیت اللہ کی 3 خصوصیات۔ نمبر 1 مقام ابراہیم، بیت اللہ میں داخل ہونے والا امن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 3 حج بیت اللہ کا فرض ہونا۔ یہ پہلی بات خانہ کعبہ کے فضائل۔ دوسری بات مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے 2 اصول اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا اصول واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تو یہ مسلمان اس سے مضبوط ہوں گے، خوف خدا اور اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے سب مل کر تھامے، آپس میں اتفاق اور اتحاد۔ اگلا تیسرا مضمون قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید چہرے والے ہوں گے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے علاوہ تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، چاہے وہ مرتد ہوں، کافر ہوں یا دلوں میں نفاق چھپا ہوا ہو۔ بعد رات نے فرمایا اہل سنت کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں
دنیا میں سفید اور سیاہ ہونا یہ کوئی فضیلت اور عظمت کی بات نہیں ہے. قیامت کے دن سفید چہرہ چمکتا چہرہ ہونا یہ عظمت کی بات ہوگی، اور چہرے کا سیاہ ہونا یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی. چہروں سے ہی لوگ جو ہے پہچانے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو قیامت کے دن ہی چہروں سے پہچانا جائے گا. ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے سے پہچانیں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. اس امت کے ساتھ یہ خاص ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت وہاں جمع ہوگی، تمام انبیاء کی اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ وہ نشان ہوں گے، کچھ پہ نیکی کے اور کچھ کے چہروں پہ گناہوں کے نشان ہوں گے. اس لیے ہم نیکی کریں تاکہ نیکی کے نشان ہو، گناہوں کے نشان نہ ہو، گناہوں کو مٹائیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان. ایک تو تھا نا محراب، ایک ان کے سجدے کا نور ہوتا ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، شعور والوں کو نور نظر آتا ہے. اور گناہگار بھی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. سورہ رحمان میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم جو ہوں گے وہ اپنے چہروں کے نشانوں سے ہی کیا کہے جائیں گے، پہچانے جائیں گے. پھر فرمایا اگلا مضمون کنتم خیر امہ، بہترین امت. کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھلائی کا حکم کرتی ہے، یہ امت برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے یہ بہترین امت ہے. تو اللہ پر ایمان تو پہلے لوگ بھی رکھتے تھے، تو اس کی صفت خاص ہے وہ یہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا. پھر 3 غزووں کا تذکرہ کیا. نمبر 1 غزوہ بدر، یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری مقام بدر پر قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے. مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس غزوہ میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اتارا. دوسرا غزوہ جو اس پارے میں ہے غزوہ احد، مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، زخمی ہوئے. ان مصائب پر پیش آنے کے بعد اسباب اور حکمتیں بھی بیان ہوئی. پھر تیسرا غزوہ ہے غزوہ حمراء الاسد. غزوہ احد کے دوسرے دن یہ غزوہ حمراء الاسد کے مقام پر قریش مکہ کا تعاقب کیا گیا. جو صحابہ کرام زخموں سے چھلنی تھے، کسی سہارے کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. 200 کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت ہوئے. شدید زخموں کی حالت میں بھی کافروں سے مرعوب نہ ہوئے، نہ ڈرے، اور بلکہ زبان پر یہ ورد تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر فرمایا کامیابی کے 2 اصول. جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو 2 اصول اختیار کرنے پڑیں گے. نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 تقوی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد ہے خوف خدا. اکابر نے فرمایا خوف خدا سے رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں ہے. توجہ، خوف یہ نہیں ہے کہ بندہ روئے، یہ تو دوسرا درجہ ہے نا. اصل خوف خدا کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں. خوف خدا کی زینت کس میں ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے میں. جو کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس کی خوبصورتی زینت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو، اللہ کی نظروں سے گرنے کا خطرہ ہو. پھر یہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے.
فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی وہ نہ مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے، تو وہ ایسا ہوتا ہے وہاں موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ مخالفت جو کی یعنی وہ گناہوں میں شریک نہیں ہوا، اس مجلس میں شریک نہیں ہوا، اور اگر وہ اس گناہ پر راضی ہوتا ہے تو اس کو بھی برابر کا گناہ ملتا ہے۔ پھر اس میں مشورے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ دیکھیں آپ صاحب وحی تھے، آپ کو ہر معاملے میں رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، پھر بھی آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے کیا کیا کریں؟ مشورہ کیا کریں۔ تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ اختلاف رائے جس معاملے میں ہو سکتی ہو اس معاملے میں جو ہے دوسرے سے مشورہ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے اور اس کی برکات ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، مدرسے میں معلمات سے، بعض اوقات اہم طالبات سے بھی مشورہ لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ چند مضامین تھے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران۔ سورہ نساء شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات اس بارے میں جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں عقل مند لوگوں کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ صفات تو دو بیان فرمائی ہیں، ویسے دوسری مقامات پر دیکھیں قرآن پاک میں تو درجن سے بھی زیادہ ہیں عقل مند لوگوں کی صفات، یہاں دو کا تذکرہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو تیسری تو کوئی، چوتھی تو کوئی حالت نہیں نا، یا کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ زبان سے بھی ہو سکتا ہے لیکن دل سے اللہ کو یاد کرنا جو ہے یہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول، ہاتھ کار وال دل یار وال، دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ اللہ دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ دیکھیں آپ کی کوئی سہیلی آپ کو ملے کچھ عرصے بعد، آپ اس کو یوں تو نہیں کہیں گے نا میری زبان نے آپ کو یاد کیا، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے کوئی کسی کو کوئی دوست ملے تو کیا کہتے ہیں، دل نے تمہیں یاد کیا۔ تو دل سے اللہ کو یاد کرنا جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد، ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد آ جائے، سما جائے، بلکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد چھا جائے۔ تو اللہ کی یاد، وہ جن کا عشق صادق ہو، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ دل، ہمارا دل جو ہے یہ اللہ کی یاد کا مرکز بن جائے تو اللہ کی یاد۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف میں کیسے وہ جو ہے نا ٹائم نکالیں، عبادات نہیں ہوتی، ذکر اذکار نہیں ہوتا، بھائی زندگی کا اصول بنا لے پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں یہ اصول بنائیں، پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، سب کو بھول جائیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہی اپنے کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہی اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، بس یہ کام، یہ ہے ہمارا کام۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہی اپنے
کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. بس اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کا نام، بس یہ ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اب بھی ایسے عورتیں بھی موجود ہیں جو لاکھ مرتبہ کلمہ کا ورد کر لیتی ہیں، لاکھ مرتبہ. ہم سے تو 100 مرتبہ مشکل ہوتا ہے نا، لاکھ مرتبہ بھی کر لیتی ہیں، گھنٹوں مراقبے میں گزر جاتے ہیں. تو اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے عجیب نکتہ ہے، اللہ کی یاد بھی، اللہ کی ذات بھی بڑی ہے، اللہ کی یاد بھی بڑی ہے اور اللہ کی رضا بڑی ہے. یہ تینوں چیزیں بڑی ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائے، اپنی محبت بھی، اپنی یاد بھی اور اپنی رضا بھی. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی یاد بڑی ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. تو یہ پہلی صفت ہے ان کی، اللہ کو یاد کرنا. تو اس لیے یاد والی زندگی کیفیت بنائے اپنی. اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے. دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، دن گزرتا ہی نہیں ہے، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تیرے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ. دن میں اللہ کی یاد ہو، رات میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو، پھر ہے زندگی کا مزہ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ اب آپ کی کیا کیفیت ہے، اب آپ کی کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے بڑا بہت پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں اب تو کچھ اور ہی ہے، اب تو کچھ اور ہی ہے میرے دن رات کا عالم، اب تو کچھ اور ہی ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم، ہر وقت اللہ کی ملاقات. بہرحال یہ موضوع تو اللہ کی محبت کا موضوع تو پھر چھڑ گئے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. جہاں جاتے ہیں تیرا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے کوئی گفتگو نہ کرے. تو پہلی بات یہ اللہ کی یاد، اور دوسری صفت عقل مند لوگوں کی تفکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں. اس لیے آج کل تہجد ہر بندے کو تقریباً نصیب ہو سکتی ہے نا. تو جب تہجد میں اٹھیں آسمان کی طرف دیکھیں اور یہ آیات پڑھیں، یہ جو آج ہمارے درس میں الذین یذکرون اللہ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے شروع کر انک لا تخلف المیعاد. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی دعائیں بیان کی ہیں. بڑی اہم بات ہے یہ. ہم سوچتے ہیں نا ہم دعائیں مانگتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی دل میں خیال آتا ہے نا کہ ہم کیا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا، بعض مقامات پہ انبیاء کی دعائیں بھی بتائیں. تو علماء فرماتے ہیں بتانے کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر قبولیت کی مہر لگ چکی ہے، یہ مانگو دعا قبول. اور دوسری یہ کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ دعائیں مانگو تم. تو اپنے رمضان المبارک کی دعاؤں میں یہ عقل مند لوگوں کی دعائیں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہیں. یہ مانگے اور قبولیت کی مہر بھی اللہ نے خود لگائی ہے. مثلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ پہلی دعا ہے. فقنا عذاب النار، ایک دفعہ کہہ لیں فقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. تو یہ ہمیں مانگنے کا بھی ویسے حکم ہے. تو فقنا، اس میں سب مسلمان آج سب کی نیت کر لے بندہ، فقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے.
پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں جب بھی موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ یہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جب ہمیں موت آئے تو پاس نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دینا، یعنی ہماری موت جب بھی آئے ایمان پہ آئے گی تو تبھی تو نیک لوگوں کے ساتھ ملیں گے نا ہم۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اب یہ رمضان شریف میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعائیں مانگے۔ یہ کل پرسوں ہمارے ایک بابا جی فوت ہوئے، ہمارے بڑے پکے نمازی تھے، تو میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا موت تو آنی ہے، رمضان کے مہینے میں آ جائے، مدینے میں آ جائے، ہاں جی موت تو آنی ہے نا یار، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا نا، تو اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے، رمضان کا مہینہ اور مدینہ یہ نصیب ہو جائے، مرنا تو ہے، اس مرنے میں بھی پھر مزہ ہے۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ یہ خاتمہ بالایمان کی دعائیں تو نبی بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک میں موجود ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور ایک دعا اگلی یہ فرمائی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ یہ قیامت کے دن کی رسوائی جو ہے نا یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اے اللہ ہم آپ سے آپ کی ستاری کا سوال کرتے ہیں، دنیا میں بھی آپ کی ستاری کے صدقے جی رہے ہیں اور آخرت میں تو ہم اس کے زیادہ محتاج ہوں گے، ہمارے عیبوں پہ یا اللہ پردہ ڈال دینا۔ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر ہی تو کہا تھا کہ اے اللہ میرا حساب نہ لینا قیامت کے دن، اگر تو نے لینا ہے تو کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ ان سے بوجھل لینا، منہ کیا دکھائیں گے اپنے بڑوں کو؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اے اللہ تو دونوں جہاں کا بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، لیکن اللہ اگر آپ فیصلہ فرما لیں کہ میں نے اقبال کا حساب ضرور لینا ہے تو یا اللہ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، درخواست ہے، اے اللہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، ان کی نگاہوں سے اوجھل دور میرا حساب لینا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں۔ اس لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، ہم بھی مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، قیامت کے دن کو ہم سب کے لیے سب سے بڑا خوشیوں کا دن بنائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، قبولیت کی مہر لگائی ہے، بس وہ دعائیں کریں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے ہم پیری مریدی کرتے نہیں، ہم بتاتے نہیں یہ چیزیں زیادہ، لیکن قرآنی ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی کو کوئی مرید ہی نہ ملتا، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے احیاء سنت کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، یہ کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ تو انبیاء کی دعائیں مثلا مشکلات ہیں، قرض کی ہے، مرض کی پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر چیز سے نجات ملے گی۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی، یونس علیہ السلام تو قرض مرض ہر پریشانی سے
چھٹکارا. بلکہ میں نے تو بعض تفسیروں میں پڑھا ہے کہ جو یہ آیت کریمہ پڑھے اور یقین نہ رکھے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے پر کفر کا خطرہ ہے. ایسی دعا ہے یہ پکی، اور ہمارے اکابر کے بھی مجربات ملتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھی نجات دی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی کیا کریں گے؟ نجات عطا فرمائیں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے، یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھا کریں. اچھا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی سازشیں کر رہا ہوتا ہے بندے کے خلاف، مکر، فریب، حسد. کتنی عورتیں کہتے ہیں نا فلاں میرے سے بڑی حسد کرتے ہیں، میرے حاسدین بڑے. تو بھی حسد حاسدین تو ہوتے ہیں، جہاں کچھ ہوتا ہے تو وہاں حاسدین تو ہوتے ہیں، اس کی ٹینشن نہیں ہے. آپ صرف یہ وظیفہ پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتی ہوں؟ اللہ کے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے. اس لیے ہم تو اپنے طالبات کو، اپنی شاگردات کو، ساری جو خواتین معتقدات ہیں، عقیدت رکھنے والی ہیں، سب کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو یہ کہہ لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر فریب کی برائیوں سے اللہ خود ہی حفاظت فرما لیتے ہیں. تو یہ وظیفہ کرے. اچھا کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بچی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے یا بچے کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، تو یہ قرآن پاک میں موجود ہے. یہ ورد کریں اس کا، اللہ اچھا رشتہ بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، مکین بھی دیتے ہیں. مکین بھی دیتے ہیں، مکان بھی دونوں میں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے مکان بھی دیا اور بیوی تو ایسی عطا فرمائی. اللہ فرماتے تمشی علی استحیاء، حیا والی. اور جس کی چال میں حیا ہو تو اس بچی کے کردار میں کتنا حیا ہوگا. تو کتنی ضرورت ہے کہ بچے کے لیے حیا والی کوئی بچی مل جائے. تو یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کریں، بچی کے لیے کریں، بچے کے لیے کریں. تو ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآنی وظائف میں موجود ہے. مثلا بے اولادوں کے لیے اولاد کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ان وظائف کو کرے. حضرت نوح علیہ السلام کا جب آپ سمجھ رہے ہو میں کمزور ہوں اور مغلوب ہوں تو ان کا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو بہرحال ان ادھر ادھر عملیات کے اور عاملوں کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے قرآنی وظائف کرے، اور ان کے پر مہر بھی ہے قبولیت کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، ساتھ یہ بھی فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اور وعدہ کیا فرمایا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کروں گا. دیکھیں ہمارے کوئی نیکی بھی ضائع نہ ہو تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو ٹوٹی پھوٹیاں نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے. تو بہرحال چوتھے پارے میں دوسرا حصہ ہے سورہ نساء کا، اس کی ابتدا ہے. نساء کا معنی عورتیں. یہ ابتدائی حصے میں ہے، اس میں 4 مضامین ہیں. نمبر 1 یتیموں کا حق، کہ ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے. نمبر 2 تعدد ازواج، کہ ایک مرد جو ہے بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ادائیگی حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے. میرے پاس ایک مرتبہ ایک بندہ آیا کہہ رہا مفتی صاحب میں بڑا مالدار ہوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ عادل کر سکتے ہیں؟ وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا. میں کوئی پشتو تو نہیں بول رہا نا، آپ عادل کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بہت مشکل کام ہے. تو عدل نہیں، عدل کی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے
یہ اس میں یہ بہت بڑی شرط ہے. اور تیسرا اہم مضمون ہے میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، اسی طرح کلالہ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے بیان فرمائے. اور اس میں یہ ترتیب بھی فرمائی کہ قرض اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد پھر محرم عورتیں ان کا تذکرہ کیا جن سے پردہ نہیں ہے، ماں، بیٹی، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، حقیقی بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں اور بہو. اس طریقے سے یہ محرمات ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے درجات بیان فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر اقدام کرنے کے 3 درجے ہیں. پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب ہی نہ ہو، تو یہ تو خصوصیت ہے فرشتوں کی یا انبیاء کرام علیہ السلام کی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے پھر ان پر ڈٹا رہے، کبھی بھی اس پر ندامت نہ ہو، کبھی بھی شرمندگی نہ آئے، یہ شیاطین کا ہے. اور تیسرا مقام ہے بنی آدم کا، یعنی انسان کا. وہ یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر کیا کرے، ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کرنے کا پختہ عزم کرے. تو گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک یہ کہ بندہ ذکر اذکار کرے، اللہ محنت کرے، ایک یہ کہ گناہ سے سچی توبہ کی، اس کو اللہ کی محبت کا پہلا درجہ خود بخود نصیب ہو گیا. التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا کیا ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف سزا معاف کر دیتے ہیں، فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ اس فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. انس اللہ الحفظ. اور دنیا کی کسی عدالت کا یہ اصول نہیں ہے. عدالتوں میں مجرم بری ہو جاتا ہے، جرم معاف بھی ہو جاتا ہے، ریکارڈ پھر بھی محفوظ رہتا ہے. اللہ ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کو کبھی کوئی رسوائی نہ ہو، کوئی تانا نہ دے سکے. پھر توبہ کی قبولیت کے لیے توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہونا ضروری ہے. پھر توبہ کے ارکان فرمایا، توبہ کے 3 رکن ہیں. پہلا یہ ہے کہ اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری ہو، اور دوسرا رکن گناہوں کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ باز رہنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے. اور تیسرا رکن ہے تلافی معافات. اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، تلافی معافات. کیونکہ ہم توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، روتے دھوتے بھی رہتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ جب آپ کی باجی جان دعا کروائیں گی تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رونے دھونے کو بھی قبول فرمائے. یہ رونا بھی بڑی بات ہے. آزم جرا مزہ جرا لطف رومن اندر او وچ بیان نہ آوے. رونے میں جو مزہ ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. بعض اوقات دستک جو ہے نا وہ زبان سے دیتے ہیں نا، ہم مانگتے ہیں، لیکن بعض اوقات پلکوں سے، آنسو سے بھی دستک دینی ہوتی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے. آؤ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں. آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں. تو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی آنسو تو سارے ہوتے نا، لیکن کوئی آنسو تو ایسا ہو نا، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. فوراً عرش پہ. تو یہ رونا دھونا یہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اصل توبہ کے لیے یہ کام کریں، یہ ضروری ہے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے، رونے دھونے سے بھی کام نہیں بنتا، رونے دھونے سے بھی کام نہیں بنتا.
وہ قرض باقی رہتا ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، قرض تو معافی ہے لیکن بلکہ جان ہی نہیں چھوٹنی، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور ان مبارک لمحات میں، قیمتی لمحات میں یہ کام ضرور کریں۔ اس کو کہتے ہیں تلافی مافات، تلافی مافات، یعنی گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس نقصان کو پورا کرنا، گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس نقصان کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ مثلا نماز یا روزہ فوت ہوا تو اس کو پورا کرے، ان کی قضا کرے۔ تو رمضان المبارک میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، عورتوں کے روزے تو رہ جاتے ہیں، جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ روزے بھی رہ جاتے ہیں، نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ نمازیں معاف ہیں لیکن یاد رکھیں روزے معاف نہیں ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے ذمہ روزے ہوتے ہیں، وہ روزے ہی نہیں رکھتی، اور کئی دیندار عورتیں نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں طبیعت نہیں چلتی جی، ٹائم نہیں ملا جی، نہیں نہیں نہیں، پھر آپ سجدے میں سر رکھ کے بھی پڑی رہے نا، کام نہیں بننا۔ ہاں جی، کام تب بنے گا جب روزوں کی قضا کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا تو بعض میرے جاننے والے دوست ایسے بھی ہیں، انہوں نے بعض اوقات سردی میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ سردی میں روزہ رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو گرمی میں مسئلہ ہے نا، سردی میں آپ روزہ رکھیں۔ تو جو روزے رہ جاتے ہیں نا، اب جس عورت کے ہم رمضان میں ولادت ہوئی، بچہ پیدا، اس کے تو بعد پورے روزے رہ جاتے ہیں، اور باقی ایام میں کسی کے اس کے عادت کے مطابق روزے رہ جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا کرنا فرض ہے، فرض، اور یہ اللہ کا قرض ہے، اور یہ جب تک قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے باقی باجی جان وغیرہ سے قضا کے مسائل بھی سمجھیں، یہ ضرور جو ہے یہ کام ضرور کریں۔ ہم اوپر سے نیک بن جاتے ہیں نا، اصل کام نہیں کرتے جو کرنے کا کام ہے، کہ یہ کام ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھنی شروع کریں، ایک ایک پڑھیں، یا جتنی قضا نماز 3 اوقات کے علاوہ آپ ہر ٹائم پڑھ سکتی ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے وضو و قضا نماز پڑھ لی۔ نفل نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ثواب ہے، نفل فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 کے برابر فرض تو پڑھنے، تو آپ قضا پہ توجہ دیں۔ تو طلوع، زوال، غروب، ان 3 اوقات کے علاوہ ہر ٹائم آپ قضا نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو ان کی کوئی ترتیب بنائیں کہ زندگی جب سے بلوغت میں قدم رکھا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، روزے کتنے چھوٹے ہیں، وہ روزے بھی پورے کریں اور نمازیں بھی کیا کریں، پورے کریں۔ اسی طریقے سے حقوق العباد میں کسی کا حق تلف ہوا ہو، ضائع ہوا ہو، تو اس کا حق ادا کریں، مالی حقوق ہے تو واپس کریں، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو بغیر بتائے، ویسے ان سے معافی مانگ لے کہ آپ کے ہمارے ذمہ بڑے حقوق ہیں، اس میں حق تلفی ہوتی رہتی ہے، آپ ہمیں معاف کر دینا، اس میں غیبت، ہر چیز، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو یہ کام بہت ضروری ہے توبہ کے لیے، اور اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور باجی جان سے بھی گزارش کروں گا وہ کہ اس کی ترتیب بنائیں، عورتوں کو روزانہ تلقین کیا کریں کہ اپنی فکر کریں، روزہ کسی کا رہ جائے یا نمازیں پہلے کی رہی ہوئی ہیں تو رمضان میں تو صاحب در روزوں کی قضا نہیں ہو سکتے، تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ میں نے قضا روزے پورے کرنے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا پارہ جو ہے مکمل ہوا۔ اب ہے اگلا 5واں پارہ والمحصنات۔ اس پارے میں مختلف مضامین ہیں، جن میں سے چند اہم مضامین یہ ہیں: اقسام محرمات، کہ جو عورتیں محرم ہیں، جو حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسب معاش کے جائز اور باطل ذرائع، ان کا رد کیا گیا۔ پھر گناہوں کی اقسام، پھر الرجال قوامون کی تفسیر کہ خانہ داری گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، حقوق العباد کا تفصیلی بیان ہے اس بارے میں۔ پھر آیات تیمم کا بیان ہے، شرک کی تعریف اور شرک کی چند صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔
پھر الجبت اور طاغوت کا لفظ آیا ہے اس بارے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر اللہ کی لعنت کے اسباب کیا ہیں اور اس کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ لعنت کن کے اوپر ہوتی ہے؟ ادائے امانت اور خیانت کے احکام، جنت کے درجات کی تفصیل، قتل کی اقسام، سزائیں، جہاد کی ترغیب، ہجرت اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ، سفر اور قصر نماز کے احکام، ظلم اور شرک کی حقیقت، پھر منافقین کی مذمت۔ یہ چھوٹے بڑے اتنے زیادہ بڑے، یہ تقریباً 18 جو ہے اس کی یہ مضامین بنتے ہیں۔ ہم مختصر ان میں سے اہم باتوں کے بارے میں بات عرض کرتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع اور 5ویں پارے کی پہلی آیت میں ان محرمات کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہے۔ اس میں 3 اقسام ہیں، تو یہ وہ 3 اقسام جو کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، ان کو علمی اصطلاح میں محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ ابد الاباد کے لیے حرام۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محرمات نسبیہ، نمبر 2 محرمات رضاعیہ، دودھ پینے کی وجہ سے، اور نمبر 3 محرمہ بالمصاہرہ، تو سسرالی رشتے، اور پھر وہ منکوہ جب تک وہ کسی غیر کے نکاح میں ہو۔ تو یہ احکام جو ہے تفصیل سے بیان ہے۔ تو محرمات نسبیہ اپنی ماں بہن، یہ حقیقی بھانجی بھتیجی ہو جاتی، پھر رضائی ماں، رضائی دودھ پلانے والی ماں، پھر بہنیں یہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سسرالی رشتے میں جیسے ساس ہو گئی، اور سالی بھی اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک اس کی بہن نکاح میں ہو۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس میں بیان ہوا ہے، کسی دوسرے کے اموال کو ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی خرید و فروخت یا ملازمت مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرف کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور اطیب ذریعہ معاش ہے، پاکیزہ ذریعہ معاش ہے۔ پھر اگلا مضمون گناہوں کی 2 اقسام بیان فرمائی، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمت کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو خود ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرائض اور واجبات کو ترک کرنا یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بندہ ایک کام کر لینا اس کی نجات ہو جائے گی، بس وہ گناہ نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ گناہ نہ کرے، کیونکہ اس میں فرائض واجبات والی عبادات بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو صرف ایک کام کر لے کہ گناہ نہ کرے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر قوام کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی نظام کو چلانے کا ذمہ دار ہو۔ اس کے ساتھ دوسری آیت میں مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر سلوک رکھو، اور ایک دوسری آیت میں یہ ہدایت کی گئی کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورے سے کام کرے، تاکہ مرد کو جو اللہ نے حاکم بنایا ہے وہ عورت کے لیے رنج کا سبب نہ بنے، اس کو بھی پتا ہو کہ میرا مشورہ بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو اپنا سربراہ سمجھے۔ آج کل اکثر عورتوں کو یہی سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا میاں میری مٹھی میں آ جائے۔ بھئی میاں کی مٹھی، میاں کو کیوں مٹھی میں کرتے ہیں؟ آپ خود میاں کی مٹھی میں آ جائیں، سربراہ ہے نا، تو سردار ہے نا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں یہ کہا کہ میاں جو ہے نا یہ سرتاج ہے، سرتاج۔ تو وہاں کی عورتوں نے نا اس لفظ کو پکڑ لیا،
تو جب بھی ان کا میاں ان کو کچھ کہتا وہ صبر کر جاتی، تو بعد میں ایک دوسرے کو کہتی بھائی مفتی صاحب نے کہا سرتاج ہے بھائی، سرتاج، سر کے تاج کا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے، اس کا آرڈر چلنا چاہیے، اس کی بات چلنی چاہیے، اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی سے البتہ وہ مشورہ لے۔ لیکن آج کل تو اکثر خواتین کہتی میری چلنی چاہیے، اور مرد بھی بڑے تیز ہیں، بے شک مرضی اپنی کرتے ہوں، بیوی کا نام رکھا ہوا ہے وزیر اعظم، کہ سارے اختیارات جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دونوں کا خیال رکھا، جہاں مرد کو قوام اور حاکم بنایا تو اس کو ساتھ یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ بیوی سے جو ہے حکم دیا مشورہ کیا جائے۔ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بیوی سے مشورہ کرنے سے مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا جانور ذبح کیا ہدی کا، تو صحابہ کو فرمایا ذبح کرو، لیکن عمرہ نہ کرنے کا غم ان کے اوپر اتنا تھا کہ ہم آئے ہیں چل کے اور احرام باندھے ہوئے ہیں اور بغیر عمرے کے جانا پڑ رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو کوئی بھی صحابی جو ہے اپنا جانور ذبح نہیں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ میں نے ان کو کہا جانور ذبح کرو تو یہ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ ساتھ تھی۔ آپ نے ان سے تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ معاملہ پیش آیا ہے، میں نے ان کو کہا جانور ذبح کرو تو انہوں نے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ غم میں نڈھال ہیں، تو آپ ایک کام کریں یہ سارے جانور فوراً ذبح کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ کے پاس ایسا مشورہ بھی موجود ہے کہ یہ سارے فوراً اپنا جانور ذبح کر دیں؟ فرمایا ہاں، کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا جانور ذبح کریں، جب آپ اپنا جانور ذبح کر دیں گے تو یہ آپ کو دیکھ کے سارے ہی اپنا جانور ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو دیکھیں ان کے مشورے کی وجہ سے ایک مسئلہ جو ہے آرام سے جو ہے وہ حل ہو گیا۔ پھر اگلا اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، جس سے مراد ہے کہ حقیقت میں تو سارے احسانات اور انعامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو ہمیں تمام احسانات ملتے ہیں وہ کن کے ذریعے سے ملتے ہیں؟ والدین کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بالترتیب تمام رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، ہم نشین، جیسے مدرسے میں طالبات پڑھتی ہیں یا آپ لوگ اس محفل میں بیٹھی ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ہم نشین ہیں۔ ہر عورت یہ کوشش کرے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ راہگیر، غلام، باندی کے حقوق، ان میں سب نے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ پھر ہے عدل و احسان، عدل و احسان کا حکم دیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے، عدل بھی اور احسان بھی۔ پھر اگلی حالت میں آیت ایک مضمون یہ فرمایا کہ حالت نشہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پھر تیمم کے احکام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ اس طرح شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی کچھ قسمیں بھی یہاں آئی ہیں، مثلا دیکھیں شرک فی العلم، کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عالم الغیب سمجھنا یہ شرک ہے۔ کسی نبی ولی کو جو ہے عالم الغیب سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اپنے پیروں کو پیر تو پیر وہ کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بلی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا، معاذ اللہ علیہ باللہ، اتنا غلط عقائد ان کے جو ہے بنے ہوئے تھے۔ تو شرک فی العلم ایک ہے، شرک فی التصرف یعنی نفع نقصان میں کسی غیر کو مختار کل سمجھنا، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے غیر سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا۔ بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال ہے، بابا شاہ جمال سے پتر مانگ، اللہ معاف فرمائے، تو یہ شرک فی التصرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت کہ عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، کسی غیر کو سجدہ کرنا، غیر کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، ستاروں کی تاثیر سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سارے قسمیں حرام ہیں۔
یہ شرک کی چند قسموں کا تذکرہ یہاں ہوا۔ پھر ایک لفظ ہے الجبت اور طاغوت، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبت سے مراد ہے جادو اور طاغوت سے مراد ہے شیطان۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے کہ لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس بارے میں آپ سے خصوصی گزارش ہے، یہ کوئی آپ کی برائی نہیں، عورتوں کے اندر یہ مرض کثرت سے ہوتا ہے لان تان کرنا، اپنے حقیقی بچے کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیتی ہے، بد دعائیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس چیز سے اپنی بھرپور حفاظت کریں۔ یہ دو سبب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کے بیان فرمائے، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، صدقہ کرو کثرت سے۔ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں زیادہ جا رہی ہو۔ تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قصور کیا ہے؟ فرمایا دو جرم تمہارے ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ایک تو تم لعن تان کثرت سے کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری۔ نیک عورتیں دیندار عورتیں ہوں گی بس غصے میں آئیں گی، جذبات میں لعن تان شروع کر دیتی ہے۔ ایک صحابی نے ایک سواری کو لعنت کی، فرمایا اب جاؤ ہمارے ساتھ تم نہیں چل سکتے، لعنت والی چیز ہمارے سفر میں نہیں چل سکتی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، سواری کو کیسے چھوڑے، پیدل کیسے چلے، اونٹ کے اوپر لعنت کی، پھر اسی اونٹ کے اوپر سوار، تو توبہ کی پھر۔ تو اس لیے جو ہے لعن تان کی کثرت جو ہے اس چیز سے بچے۔ جذباتی ہو جاتے ہیں نا بڑی جلدی، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، صبر تحمل علم کے ساتھ۔ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، حلم بھی عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جتنے بڑے علیم ہیں نا اتنے بڑے کیا ہیں؟ حلیم بھی ہیں، برداشت۔ دیکھیں ہمارے گناہوں کا عیبوں کا جتنا اللہ کو علم ہے اتنا کسی کو علم نہیں ہے نا، پھر اللہ نے ہمارے اوپر کتنا پردہ ڈالا ہوا، کتنی عزت بھری زندگی دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا حلم ہے۔ تو ہمارے اندر بھی تحمل مزاجی برداشت یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت یہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے نا تانوں کی بارش کر، اور مولوی یوں ہوتے ہیں، مولوی یوں کھاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، مال بٹورا ہوا ہے، یوں گاڑیاں اور کیا، اور پیسوں کی ریل پیل اور ایسے۔ ہمارے حضرت جی نا اپنے آسا پہ نا جو آسا ہوتا ہے اس پہ اپنا چہرہ مبارک ہاتھوں کے اوپر ٹکا کے نا اس کی باتیں ساری توجہ سے سنی، کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر میں فرمایا بھائی بات یہ ہے ان سارے عیبوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دین کا کام پھر بھی ہم فقیروں سے ہی لے رہے ہیں نا، بس یہ کہا تو وہ بندہ پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگی اور مرید بن گیا۔ لیکن سیدھا کرنے کا کئی طریقے ہیں نا، جو غصہ نکال کے سیدھا کرنا ہے تو یوں ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ان کو کسی نے بڑی گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا، تو ایک جگہ وہ رک گئے، انہوں نے کہا فرمایا آگے میرے مرید ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، جو کچھ مجھے برا بھلا کہنا ہے نا تو یہی کہہ لے، اور لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر اللہ نے اپنی رحمت سے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا تو تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، بس یہ جملہ کہنا تھا، وہ پاؤں میں گر گیا۔ تو بھائی تو علم کے ساتھ جو ہے علم جو ہے یہ، اور لعن تان کثرت سے کرنا، کثرت سے کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ لعنت واپس لوٹ آ جائے گا جو بھی مستحق نہیں ہے۔ اب ایک معصوم بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، وہ گناہ کرے تو اللہ نہیں لکھواتا، ہم اس بچے کے اوپر لعنت کریں تو وہ لعنت کہاں جائے گی؟ آٹومیٹک صاف ظاہر ہے وہ لعنت ہمارے اوپر لوٹ کے آئے گی۔ آپ لاکھ کہیں کہ جی مجھے تنگ کیا ہے، میرے ناک میں دم دیا ہوا ہے، میرا جینا دو بھر کیا ہے، فلاں، بھائی وہ تو اس کے تو گناہ لکھے ہی نہیں جاتے، وہ تو نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ چھوٹا ہے تو آپ تو چھوٹے نہ بنے نا، تو اس لیے جو ہے وہ لعنت الٹا ہمارے اوپر جو ہے لوٹ آتی ہے۔ بد دعا کبھی نہ دیں، لعنت نہ کریں، اور شوہر کی نہ شکری۔ یہ عورتیں جو ہے نا
غصے میں آئیں گے نا، 20 سال ہو گئے ہوں گے نا شادی کو، اور تو نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کیا ہے، تو نے تو کبھی مجھے کچھ کھلایا نہیں۔ بھئی 20 سال مٹی کھا کے گزارا کیا ہے، مٹی تو نہیں کھائی نا، روٹی کھائی ہے نا۔ تو اس لیے میرے جملے سخت ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ خواتین کا جو مجمع ہے، مجلس ہے، تو سارے فضائل ہی نہیں چلنے چاہیے، کوئی نہ کوئی اصلاحی پہلو بھی آنا چاہیے نا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ جملہ کبھی اپنے شوہر کو نہ کہیں میں نے تو تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کیا نہیں دیکھا بھائی؟ روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں تو 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی امی عائشہ نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ وہ 3 دن بھوکا رہ کے چولہے والی جگہ پہ گھاس اگ جاتی تھی، پھر بھی کبھی نہیں کہا، فاقے پہ فاقے برداشت کیے، کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور جس موقع پہ بیگمات نے جو مشورہ کر کے یہ مطالبہ کیا کہ جی ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے، مالی فراوانی ہو رہی ہے تو ہمیں اور دیا جائے، تو اللہ نے واضح آیات اتاری کہ ان کو آیت تخییر اتاری کہ ان کو یا مال پیسے کو لے لو یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو لے لو، کیا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ تو شوہر کی ناشکری نہ کریں، خصوصاً آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا میاں کتنی محنت کرتا ہے، کتنے دھکے کھاتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا کے جو آئے صبر شکر کے ساتھ جو ہے اس پہ گزارا کرے۔ پھر اگلا مضمون اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ہیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرے۔ امانت والے کے حوالے نہ کرنا، مستحق کو نہ دینا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ کیونکہ منافق کے بارے میں فرمایا بھائی اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے، حکومتی عہدے اور منصب بھی یہ امانت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اہم مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں جن کا اجمالی تذکرہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ 5ویں پارے کی بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب مضمون بیان فرمایا، یہ ویسے ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اس میں ہے نہیں، خلاصے میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اچھا اللہ نے ہمیں عذاب دے کے کیا لینا؟ اللہ کو کیا ملنا ہے ہمیں عذاب دے کے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو رمضان نہ دیتے۔ اللہ نے جو ہمیں رمضان دیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا۔ ایک کام کر لے، ایک چیز ہمارے پاس ہے، 2 چیزیں اللہ نے فرمایا تمہارے اندر آ جائیں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ایک چیز الحمدللہ ہے، دوسری چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ معزز خواتین، محترم جماعت، اس بات پہ ذرا غور فرمائیں۔ میں نے اس آیت پہ غور کر رہا ہوں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، یہاں شکر کا تذکرہ ایمان سے پہلے ہے، ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے، شکر کا تذکرہ پہلے ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کیا کرے گا اللہ؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم، دیکھیں ان شکرتم، شکر کا تذکرہ پہلے ہے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو سب سے بڑا ناشکرا تو مشرک ہوتا ہے نا۔ اللہ کتنے انعامات احسانات کے بعد وہ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، تو شکر یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم شکر گزار بندے بنے۔ شکر کرنے والے ویسے بھی بڑے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔
اللہ فرماتے ہیں میرے شکر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہیں. ان دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگا کریں, اے اللہ مجھے اپنی شکر گزار بندیوں میں شامل فرما. جہاں یہ دعا مانگتے نا رو رو کے ہم مانگتے, اللہ اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما, اللہ اپنی محبوب بندیوں میں شامل فرما, وہاں یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں اپنی شکر گزار, ہاں یہ تھوڑا مشکل ہے نا, یا اللہ میں اپنی شکر گزار بندیوں میں شامل فرما. اللہ تیری بھی شکر گزار بندیاں اور اپنے میاں کی بھی شکر گزار بیویاں بن جائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. پہلے لوگوں کا شکر ادا ہوتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا, کیونکہ لوگوں کی جتنے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اس کا ذریعہ اور وسیلہ لوگ ہی ہوتے ہیں, ان کا شکر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا, وہ میرے بڑے شکر گزار بندے تھے. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں تو کتنی تعریفی جملہ ان کے لیے. اور شکر سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہارے سے کیا ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے, اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.